بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اس وقت جو ایران کی اور سعودی عرب کی پراکسیز کی جو لڑائی ہے وہ اپنے پورے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب دونوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، لیکن وہ ایران کی جو پراکسیز ہیں یمن میں، یہ سب ایران کی پراکسی ہے، اور یہ جو عراق میں موجود ہے اس کی اور سعودی عرب کی لڑائی ہو رہی ہے۔ سعودی عرب کا یہ کہنا ضرور ہے ان کے وزیر دفاع کا کہ وہ ایران سے براہ راست جنگ نہیں کر رہے، لیکن انڈائریکٹلی یہ جو 58 پراکسیز ہیں عراق میں، اور یہ ساری کی ساری جو ہے ایران سے ہی احکامات حاصل کرتے ہیں، ان کے سربراہ بھی سب ایرانی ہیں، اور اس میں لوگ بھی شامل ہیں۔ ان 58 پراکسیز کے بارے میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ مختلف ممالک میں، جس میں پاکستان، ہندوستان اور دیگر ممالک میں جو ارد گرد کے ہیں، بنگلہ دیش، وہاں سے تمام شیعہ لڑکوں کو آج سے کئی سال پہلے، برسوں پہلے وہاں بلایا گیا تھا، اور اس کو عراق میں، شام میں، لبنان میں کہیں ان کو حزب اللہ کہا جا رہا تھا، کہیں ان کو کوئی جشت کہا جا رہا تھا، کبھی کوئی دوسری۔ یہ ساری کی ساری پراکسیز جو تھیں وہ چھوٹے چھوٹے ممالک، یعنی جو ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہاں مختلف قسم کے حالات کو خراب کرنے کے لیے، بحرین میں، کویت میں، قطر میں اور اردن میں، یہ سارے حالات کو خراب کرنے کے لیے یہ 58 پراکسیز جو تھیں وہ کام کر رہی تھیں، اور اس پوری پراکسیز کی جو تنخواہیں ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ عراق ادا کر رہا تھا، لیکن ان کے کمانڈر جو ہدایات وصول کرتے تھے وہ ساری کی ساری ایران سے وصول کرتے تھے۔ اسی طرح بھی حوثی باغی جو ہیں وہ بھی ایران کی ہدایت پہ چلتا ہے، ایران کے اسلحہ سے لیتا ہے، اور ایران سے ہی اپنی باقی دنیا سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی باقی دنیا سے وہ کچھ لے سکتا ہے، لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سب وہاں سے ایران نے کی ہی اس پراکسیز میں ہے۔ ایران کے علاوہ کوئی دوسری پراکسی نہیں ہے یہاں پہ۔ اس پورے حالات میں ہونے کیا والا ہے اس میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، لیکن ایک بات جو امریکہ اور نتن یاہو کے حوالے سے، اور امریکہ میں سعودی وزیر دفاع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوستوں، یہ ساری جو صورتحال اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی عجب کھیل کی غضب کہانی ہے۔ یعنی یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہمارے صدر ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے نتن یاہو کو بہت ساری گالیاں دیں، لیکن 90 منٹ تک، یعنی 1.5 گھنٹے تک نتن یاہو سے ان کی گفتگو چلتی رہی۔ اس کے برعکس جو ہمارے سعودی وزیر دفاع گئے، ان سے ان کی آدھا گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد جو بیان انہوں نے دیا ہے وہی دیا جو ایران دے رہا ہے، کہ ایران یہ بیان دے رہا ہے کہ ہمارا حوثیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران یہ بیان دے رہا ہے کہ یہ جو عراق میں پراکسیز ہیں یہ میری نہیں ہیں، یہ عراق کی فوج کے حصہ ہیں۔ یہ سب کہانیاں جیسے ایران سنا رہا ہے، اسی طرح سعودی وزیر دفاع نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ جناب یہ جو ہماری ایران سے کوئی براہ راست لڑائی نہیں ہے، ہاں ہماری عراق سے بھی کوئی دوستی ہے، پوری اچھی طرح دوستی ہے عراق سے، لیکن عراق نے جو کام کیا تھا آج سے 3 دن پہلے، یعنی 27 تاریخ کو، تو اس کا جواب دیا ہے ان کو، اور ان کے تقریباً 7 شہروں پہ، جس میں کربلا، نجف بھی شامل ہیں، ان شہروں پہ بھی اور قم پر بھی ایران کے جہازوں نے، وہ سعودی عرب کے جہازوں نے بمباری کی ہے، اور اچھے خاصے جو ان کے پراکسیز کے جو اسلحہ ڈپو تھے اور پراکسیز کے جو لوگ تھے ان کو اس میں مارا ہے انہوں نے۔ اور اس طرح سے جو سعودی عرب کا حملہ جو تھا وہ بھرپور تھا، اور سعودی عرب کا یہ کہنا تھا کہ 28 فروری 2026 سے لے کر کے
8 اپریل تک 400 سے زیادہ حملے جو ہیں مختلف قسم کے، کبھی ایک میزائل پھینک دیا، کبھی 2 میزائل پھینک دیا، یہ عراق کی پراکسیز، کیونکہ سرحد دونوں کی ملی ہوئی ہے، عراق کی پراکسیز سے یہ کام کر رہی تھی، اور ہم انہیں بار بار متنبع کر رہے تھے لیکن وہ نہیں سن رہے تھے۔ لیکن انہوں نے 27 جولائی کو جو آخری بم حملہ کیا ہے وہ بڑا سخت تھا، اس لیے اس کا جواب بھی بہت سخت دیا گیا، اور آئندہ بھی اگر اس طرح کے حرکتیں کی گئیں تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن جو سب سے اہم بات جو سعودی وزیر دفاع کی تھی وہ مغربی ممالک سے ملاقات تھی۔ مغربی ممالک سے انہوں نے بہت ہی سیر حاصل قسم کی ملاقات بھی کی ہے اور ان سے بات چیت بھی کی ہے، اور آبنائے ہرمز کے جو اس وقت صورتحال تباہ ہو رہی ہے اس کو بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو بہت پریشانی ہے اور اس پہ کوئی جنگ کی صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ دوسری بات جو سعودی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم اور ایران کبھی یہ براہ راست آپس میں نہیں لڑیں گے۔ ہاں ایسا ہی ہے، سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ براہ راست نہیں لڑیں گے، لیکن خدشات جو ان کے پراکسیز کے تحت ہیں اور جو خدشات عراق سے ہیں سعودی عرب کو، اس کا بھی کوئی نعم البدل نہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ ساری جو حالات کی تباہی ہے اور خطے میں ہے، اس کے لیے نہ صرف امریکہ قصوروار ہے بلکہ اس میں سعودی عرب کے خلاف جو کارروائی کر رہے ہیں اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ جو کارروائی ہو رہی ہے وہ سب کی سب دیکھا بھی۔ امریکہ گیا نتن یاہو تو اس نے امریکہ سے یہ شیور کیا ہے، اس سے یہ گارنٹی لی ہے کہ ایران جو ہے اگر اسرائیل پر حملہ کرے گا تو ہم اس پہ جوابی کارروائی کریں گے اور وہ آپ ہمیں نہیں روکیں گے۔ اسی لیے ایران اس مرتبہ اسرائیل پہ حملہ نہیں کر رہا ہے۔ جو سمندر میں جو جہاز کھڑے ہیں ایران کی بندرگاہ کے ساتھ کھڑے ہیں امریکہ کے، اس پر حملہ نہیں کر رہا ہے، وہ صرف اسلامی ممالک کو تباہ و برباد کر رہا ہے، ان کے کنوؤں کو تباہ کر رہا ہے، ان کی املاک کو تباہ کر رہا ہے، اور جو سینٹرز ہیں ڈیٹا سینٹرز کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس لیے یہ ساری صورتحال اس وقت جو موجود ہے وہ بظاہر تو یہی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن یہ لڑائی ان کی پراکسیز کے درمیان اور سعودی عرب عراق کے درمیان جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔